السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویور، آپ کا شکریہ، آپ اپنے انتہائی قیمتی ٹائم نکال کر ویڈیو کو واچ کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت و کاملہ عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ٹاپک گفتگو جو ہے وہ ہے اینل فسٹولا۔ اینل فسٹولا کے حوالہ سے ہی ٹاپک ہمارا چل رہا ہے۔ تو اس میں چند جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں یا رائے لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس فسٹولا کا جو ہے وہ آپریٹ ہی کروایا جائے یا میڈیسن کھانے سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا ٹاپک یہ ہوگا کہ فسٹولا کا کیا میڈیسن کھانے سے، میڈیسن لگانے سے، استعمال کرنے سے کیا اس کا پراپر مستقل حل ہے یا کہ اس کا صرف اور صرف آپریٹ ہی حل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عمومی طور پہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ سوالات کرتے ہیں، رائے اپنی بھی ظاہر کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، لیکن اس میں جو میں آپ سے شیئر کروں گا چیز وہ اپنا پریکٹیکلی یعنی کہ جو ہے وہ چیز شیئر کروں گا۔ ایک تو یہ ہے، دوسری جو کہ عوامی رائے ہے، جو عوامی یعنی کہ علامات، اسباب یا وجوہات جو پیشنٹ حضرات بتاتے ہیں آپریٹ کے بعد یا میڈیسن کھانے کے بعد، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم تو پہلی یہ ریکویسٹ پیشنٹ سے کرتے ہیں کہ آپ جس علاج پر مطمئن ہیں آپ وہ علاج لیں۔ اگر آپ آپریٹ کے اوپر مطمئن ہیں، ایلوپیتھک علاج لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کی طرف جائیں، آپ وہ علاج لیں۔ اگر آپ ہومیوپیتھک علاج کرنا چاہتے ہیں، ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہومیوپیتھک کی طرف آئیں۔ اگر آپ ہربل حکیمی علاج لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کی طرف جائیں۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کا مطمئن ہونا، یعنی کہ جو بھی پیشنٹ ہے، چاہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، جس بھی طبقہ فکر سے ہے، جس بھی وہ فیملی سے ہے، جس طرح کا بھی ہے، لیکن سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ اپنے آپ کو کس کی طرف یعنی کہ سمجھتا ہے کہ مجھے وہ علاج لینا چاہیے۔ پہلی تو رائے ہماری یہ ہوتی ہے کہ آپ خود اپنا پہلے یعنی کہ ذہن سے، دل سے، دماغ سے فیصلہ لیں، پوچھیں جو آپ کو بہتر علاج لگتا ہے اس علاج کی طرف جائیں۔ تمام علاج جتنے بھی دنیا میں ہیں، روحانی علاج ہے، میڈیکلی علاج ہے، ہربل کا علاج ہے، ہومیوپیتھ کا علاج ہے، سب اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی یہ فرض عین نہیں ہے کہ آپ ایلوپیتھک ہی علاج لیں، کوئی یہ فرض عین نہیں ہے کہ آپ ہومیوپیتھ ہی علاج ٹریٹمنٹ کریں یا ہربل علاج کریں۔ لیکن اس میں ایک چیز ہم ضرور پیشنٹ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یعنی کہ وہ علاج لیں، آپ اس علاج کی طرف اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک بیماری کا علاج شروع کریں تو ساتھ آپ کے اور بیماریاں بھی لگ جائیں۔ بعض دفعہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ میڈیسن ایلوپیتھک میں خشک ہوتی ہیں، فسٹولا کی میڈیسن زیادہ تر اینٹی بائیوٹک جو ہوتی ہے خشک استعمال کروائی جاتی ہیں، وہ پھر آنتوں میں، معدہ میں خشکی پیدا کرتی ہیں۔ لیکن یہ پیشنٹ کی اپنی رائے ہے، ثواب دید ہے اس کا۔ صرف یہ چیز میں علاج لوں گا، اپنے لیے کروں گا تو مجھے بھی یہ یعنی کہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی دوسرا پیشنٹ ہے وہ یہ چیز ضرور نوٹ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ٹریٹمنٹ بندہ لے تو پھر ساتھ دوسری بیماری بھی اس کو مفت میں مل جائے۔ ہومیوپیتھ کا جو علاج ہے، زیادہ تر جتنے بھی ہمارے سینئر ڈاکٹر ہومیوپیتھ ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جو یعنی کہ اس کے اوپر مہارت رکھتے ہیں، الحمدللہ میڈیسن کھانے سے پراپر مستقل اس کا حل موجود ہے۔ دوسرا ہومیوپیتھ کا خاصہ یہ ہے کہ یہ میڈیسن اگر بالفرض مثال کے طور پہ فار ایگزامپل ساری زندگی بھی آپ کھانا پڑے نا آپ کو، تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو نہیں ملے گا۔
ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ آپ فسٹولا کا علاج کر رہے ہیں تو آپ کو ساتھ بواسیر ہو جائے، یا آپ کا معدہ ڈسٹرب ہو جائے، یا آپ کے انتوں میں، گردے میں، مثانے میں کسی جگہ پہ کوئی یعنی کہ انفیکشن پیدا ہو، یا کوئی کسی قسم کا دوسرا بیماری لگنے کا خطرہ ہو۔ الحمدللہ یہ اس میں ہومیوپیتھ تک خاص اللہ کی رحمت ہے، خاصہ ہے اس میں یعنی کہ یہ خصوصیت ہے۔ باقی رہا ٹریٹمنٹ، جو لوگ آپریٹ کرواتے ہیں، آپریٹ ایک بار ہوتا ہے، 2 بار ہوتا ہے، 3 بار ہوتا ہے۔ ہمارے پاس وہ لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی زیر علاج ہیں جنہوں نے 4 بار آپریٹ کروایا ہے، سرجری کروا بیٹھے ہیں، اور چوتھی بار یعنی کہ ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اب وہی جواب دے گی۔ یعنی کہ جو آپریٹ ہوتا ہے کسی بھی بیماری کے مطابق کیا جائے، انسانی صحت کو بحال کرنے کے لیے، جان کو بچانے کے لیے رحمت ہے، نعمت ہے، لیکن یہ آخری حل ہوتا ہے۔ اگر میڈیسن کھانے سے 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 مہینے بھی کھانے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے تو بندے کو یہ میڈیسن لینی چاہیے، علاج لینا چاہیے، ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو آپریٹ کا یعنی کہ یہ ہے کہ آپریٹ چلے بندے نے ایک کروا لیا، ہر بندہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا آپریٹ۔ ایک تو پہلا یہ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں المیہ ہے کہ ہر بندہ آپریٹ کروا بھی نہیں سکتا، سرجری کروا بھی نہیں سکتا۔ آج کل بالکل آسان آپریٹ سرجری بھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی یعنی کہ تکلیف دہ بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی معاشی طور پہ یعنی کہ بندے کے پاس اتنا اخراجات ہونے چاہیے، طاقت ہونی چاہیے معاشی طور پہ کہ وہ آپریٹ سرجری کا اہل بھی ہو، بیچارہ کروا بھی سکے۔ بہرحال اس کا یعنی کہ جو دوسرا چیز سامنے آتی ہے کہ آپریٹ کے بعد دوبارہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے، 1 مہینے بعد بنے، 10 مہینے بعد بنے، 5 مہینے بعد بنے، کوئی ڈوریشن ٹائم فکس نہیں ہوتا، نہ کوئی سرجن بتا سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر والا جس کا ٹائم دے سکتا ہے کہ بھائی اب آپ نے آپریٹ کروا لیا ہے تو ساری زندگی بقایا جتنی بھی ہے وہ یہ بیماری اب آپ کو نہیں لگے گی۔ ادروائز میڈیکل کے ٹرم کے مطابق یا قدرت کا قانون دیکھا جائے تو پھر بھی کسی بیماری کے اوپر یہ حتمی فیصلہ کوئی بیماری نہیں دے سکتا بھائی یہ آپ کا جو مسئلہ ہے ایک بار حل ہو گیا تو آپ یہ ساری زندگی بیماری لگے گی نہیں۔ انسان کا بیمار ہو جانا، صحت کا خراب ہو جانا، کوئی پرانا ڈیزیز لگ جانا، یہ ایک یعنی کہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، فطری عمل ہے، قدرتی عمل ہے، انسان کی باڈی اس چیز کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو اس مناسبت سے یعنی کہ آپریٹ کا جو بندہ طاقت رکھتا ہے آپریٹ کروا لے۔ اب دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو جلدی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھائی 2 مہینے 3 مہینے میڈیسن نہیں کھا سکتا، پھر آپریٹ کروا لے۔ آپریٹ کا یہ فائدہ ہوگا کہ فوری طور پہ اس کو ریلیف مل جائے گا۔ جو یعنی کہ اس کا دورانیہ ہے سرجن وہ بتا دیتے ہیں، ٹائم دے دیتے ہیں، وہ یعنی کہ زخم بھی ہیل ہو جاتا ہے اور وقتی طور پہ اس کو انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی بظاہر ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آپریٹ کی طرف چلے جائیں۔ لیکن جو بندہ یعنی کہ آپریٹ کی طاقت نہیں رکھتا، یا دوسرا یہ ہے کہ وہ میڈیسن کھا سکتا ہے، اتنا ٹائم دے سکتا ہے، تو پھر آپریٹ کی بجائے میڈیسن کھانے والی استعمال کرے۔ اوپر لگانے والی بواسیر کی جتنی بھی میڈیسن ہے، چاہے ان سے موقع مسئلے ریموو ہو جاتے ہیں، پہلی جگہ کی بات یہ ہے کہ وہ کیمیکل ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ جو بھی میڈیسن سے موقع ریموو کیے جاتے ہیں وہ میرے بھائی کچھ نہیں ہوتا، ان موقعوں کو ریموو کرنے کے بعد جو پیشنٹ کو جلن ہوتی ہے اس کا اس بندے کو ہی پتہ ہوتا ہے جس کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیشہ میڈیسن کھانے والی کو ہی ترجیح دی جائے، اور میڈیسن کھانے سے ہی یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اندرونی مسئلہ ہوتا ہے، اندرونی انفیکشن ہوتا ہے، بڑی آنت کا مسئلہ ہوتا ہے، ریکٹم ایریا کا مسئلہ ہوتا ہے، اندرونی سوزش، انفلاميشن ڈیزیز ہوتے ہیں، اس کو جب تک میڈیسن کھائیں گے نہیں ہوگا۔ کچھ ہے ہمارے ماشاءاللہ ایلوپیتھک ڈاکٹر، انہوں نے فتوے جاری کیے ہوئے ہیں، یہ مطلب ان کا حرف آخر ہوتا ہے کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے سوائے آپریٹ کی۔ سیدھا سادہ پیشنٹ کو آپریٹ ہی لکھ دیتے ہیں اور آپریٹ کی طرف ہی ان کو مائل کرتے ہیں۔ بہرحال ان کا اپنا ایک طریقہ علاج ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں آپریٹ تو وہ آپریٹ کا مشورہ دیتے ہیں۔ ہومیوپیتھ جو ڈاکٹر ہم ہیں، ہم میڈیسن کھانے کو بہتر سمجھتے ہیں، ہم یہ پریفر کرتے ہیں۔ باقی میں نے بتا دیا ہے، جیسا پیشنٹ کو اچھا لگے
جو اس کو اچھا علاج سمجھ سکتا ہے، بہتر لگتا ہے، آپ اس کی طرف چلے جائیں۔ فوری ریلیف چاہتے ہیں تو آپریٹ کی طرف چلے جائیں۔ اگر کچھ ٹائم دے سکتے ہیں میڈیسن کھانے سے تو پھر آپ میڈیسن کھانے والی یوز کریں، اور اوپر لگانے کے لیے بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک سٹیج ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے جب اوپر لگانے کے لیے میڈیسن دی جاتی ہے، اوپر لگانے کے لیے بھی دی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ پیپریش اندر سے ایک نہر کی طرح بہہ رہا ہو تو بندہ اوپر لگانے کے لیے دے دے کہ یہ بھائی اوپر لگاتے رہو تو یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا، جب تک وہ زخم جو پیپریش ہوتا ہے اندر سے اس کا راستہ جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگا، بند نہیں ہوگا، پیپریش آنا اس میں کمی نہیں ہوگی، اس وقت تک اوپر لگانے والی میڈیسن یعنی کہ وہ اس زخم کو ٹھیک نہیں کر پائے گی۔ بہرحال یہ ایک میری رائے تھی، آپ اس رائے کے ساتھ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں۔ اختلاف رائے ہر انسان کا حق ہوتا ہے کہ یہ کوئی نہیں ہے کہ میں نے یہ کہا ہے اب یہ عرف آخر ہے، آپ اپنی رائے اس میں بالکل رکھ سکتے ہیں، چاہے آپ پیشنٹ ہیں یا آپ معالج ہیں۔ ایک میں اپنا پریکٹیکل جو ہے جو بہتر سمجھتا ہوں وہ آپ سے شیئر کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔